إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام بزم قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام تعارف اہل قرآن کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی شخصیات ہوتی ہیں جو قوم میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ایک ملت اور قوم کے لیے، ان کے پیچھے ہر ایک کے پیچھے ایک استاذ ہوتا ہے جو ان کو تعمیر کرتا ہے، اور وہ استاذ ان عمارتوں کا معمار کہلاتا ہے۔ اور اس استاذ کی جو ہے پوری زندگی اپنی خلوص نیت کے ساتھ ان شخصیات کو تعمیر کرنے میں لگی ہوتی ہے، اور ایسے اساتذہ کرام جو ہیں ان کا اثاثہ دنیا کا مال و دولت نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ شخصیات اور وہ ان کے شاگرد ہوا کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے استاد محترم جناب قاری محمد فیاض صاحب موجود ہیں، جنہوں نے عرصہ دراز سے تدریسی فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات کو انہوں نے جو ہے وہ پڑھایا ہے، اور ان کے شاگردوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی عزتوں سے نوازا ہے۔ چلیں ہم اپنے استاد محترم کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ استاد محترم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، شکر اللہ، ٹھیک ٹھاک۔ استاد محترم، سب سے پہلے تو یہ بتلائیے گا کہ آپ کو اس وقت کتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ آپ اس میدان میں ہیں، آپ تدریسی فرائض جو ہے سر انجام دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاد بھائی، میں نے تقریباً سن 1997 میں آغاز کیا تھا، آپ دیکھیں 2021 ختم ہونے والا ہے۔ صحیح، یعنی کہ آپ کو 23-24 سال جو ہیں وہ اس میدان میں ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ صحیح۔ استاد محترم، آپ نے جو ہے وہ اپنی ساری زندگی تقریباً اب تک جو بھی آپ نے گزاری ہے، اپنی زندگی کا جو عملی میدان ہے یا عملی جو عرصہ ہے اس کو اس میدان میں لگا دیا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ نے کیسے، آپ کی یہ سوچ کیسے بنی کہ میں اس طرف آؤں اور قرآن مجید کی خدمت اس طرح کروں؟ اصل میں شروع میں جو بیسک سوچ جو شروع ہوئی تھی کام، وہ تو شروع کرنے والے میرے نانا جان تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ انہوں نے مجھے اس کام پہ ڈالا، اور ان کی سوچ بھی یہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نواسہ جو ہے انشاءاللہ حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، اور سٹیج پہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ تقریر کرے گا اور میں بیٹھ کے سنوں گا۔ صحیح۔ لیکن نانا جی مرحوم جو ہے وہ مجھے داخل کرانے کے دوسرے سال ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں مدرسے میں آ گیا۔ اس کے بعد جو مین ذہن کو سیٹ کرنے والا اور اس پہ پختہ کرنے والا اور دین کی طرف گامزن رکھنے والا، وہ قاری ابراہیم صاحب حافظہ اللہ، میرے استاد، میرے مربی، انتہائی شفیق استاد جو ہیں، ان کی باتوں سے، ان کی تربیت سے، ان کی نصیحتوں سے میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہوا اور پکا ہوا۔ آپ نے تعلیم کی ابتدا کہاں سے کی؟ دینی تعلیم کی ابتدا میں نے جو ہے وہ شاد باغ کے اندر ہی مدرسہ ہے ابلاغ التوحید کے نام سے، عامر روڈ پہ، وہاں سے میں نے شعبہ حفظ میں داخلہ لیا۔ یہ تقریباً سن 1987 کی بات ہے، تو 2-2.5 سال میں حفظ کر لیا میں نے۔ اس کے بعد سن 1990 کے اندر میں وہاں سے حفظ مکمل کرنے کے بعد گارڈن ٹاؤن جامعہ رحمانیہ میں آ گیا۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی استاد محترم؟ میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ ہے 1976، تو اندازہ لگا لیں کتنی بنتی ہے۔ نہیں، جب آپ نے حفظ مکمل کیا آپ جامعہ کی طرف تب؟ تو تقریباً حفظ جب میں نے سٹارٹ کیا نا 1987 میں، تو اس وقت میری عمر 11 سال تھی۔ صحیح۔ 2-2.5 سال میں نے مکمل کر لیا، تو 13-13.5 سال کی عمر میں جامعہ رحمانیہ آ گیا 1990 کے اندر، اور پھر 1996 کے آخر میں ہم وہاں سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہوتے ہی فوراً وہاں پہ تدریس کا کام، بلکہ میں تو فارغ ہونے سے پہلے بھی پڑھا رہا تھا، تقریباً 2 سال آخری تو میں نے پڑھایا بھی ہے اور ساتھ پڑھا بھی ہے۔ صحیح۔ اور 1997 کے سٹارٹ سے باقاعدہ پڑھانا شروع کر دیا، اور یہ تقریباً 2018 تک وہاں رہا۔ 2018 سے میں نے وہاں سے چھوڑا، چونکہ رہائش میں نے وہاں سے شفٹ کر لی تھی لاہور شاد باغ کے اندر۔ صحیح۔ وہاں سے آنا جانا ذرا مشکل ہے، دور ہے کافی،
تو اس لیے میں نے یہاں تدریس ختم کر کے اپنا میں نے معہد القرآن میں تدریس شروع کر دی، موچی دروازہ لاہور میں جو قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ کا مدرسہ ہے وہاں میں نے شروع کر دیا، اور تاحال وہی پڑھا رہا ہوں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے جب گارڈن ٹاؤن میں جامعہ رحمانیہ میں تعلیم حاصل کرنی شروع کی تو تب وہاں پر کون کون سے اساتذہ تھے جو ابتدائی طور پر جن سے آپ نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا؟ جی، سن 1990 کے اندر قاری ابراہیم صاحب حافظہ اللہ تو خیر نہیں تھے، صحیح، البتہ شیخ رمضان سلفی صاحب حافظہ اللہ، مولانا اقبال نوید صاحب حافظہ اللہ، شیخ عبدالرشید خلیق صاحب حافظہ اللہ، شیخ رحمۃ اللہ صاحب، شیخ عبدالسلام صاحب، شیخ عبدالرشید راشد صاحب، اسی طرح حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، تو یہ میرے اساتذہ ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ کا، استاد محترم کا آپ کی زندگی میں ایک خاص کردار ہے، تو آپ کی وہ بطور استاد جب آپ پڑھ رہے تھے تو چونکہ آپ نے اپنی تعلیم ختم کرنے سے پہلے ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا، ایک طالب علم کو اگر ایک استاذ تیار کرتا ہے تدریس کے لیے تو اس کے لیے خاص وہ اپنی تربیت کے لیے اس کو توجہ دیتا ہے، تو آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا، کس طرح کی تربیت آپ کی فرمائی؟ محترم قاری ابراہیم صاحب حافظہ اللہ کی خصوصی محنتیں ہیں میرے اوپر، خصوصی دعائیں ہیں، خصوصی توجہ ہے، تو وہ تقریباً شروع سال سے ہی ان کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ ایک سن 1990 کے ششماہی امتحان کے بعد استاد محترم پاکستان واپس آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدینہ یونیورسٹی سے، تو اس وقت سے ان کے ساتھ خاص لگاؤ تھا، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ گاہے بگاہے جو ہے وہ کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے میرے سے سمجھاتے رہے، میرا ذہن سازی میری کرتے رہے آہستہ آہستہ، اور پھر آخری 2 سال تو ان کے ساتھ خاص تعلق رہا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا انہوں نے ہمیں تدریس کا بھی شعبہ، یعنی کہ سمجھانے کے لیے پڑھانے کا انداز کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی میرے سامنے بیٹھ کے آپ پڑھائیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ کو یہ بھی طریقہ آ جائے پڑھایا کیسے جاتا ہے۔ تو اس لیے 2 سال میں نے ان کی موجودگی میں پڑھایا، ان کے سامنے پڑھایا، سارا کچھ سیکھا ان سے، اور پھر اس کے بعد جب باقاعدہ پڑھانا شروع کیا 1997 کے اندر، تو تب بھی استاد محترم جو ہے وہ نگرانی کرتے رہے میرے ہر کام کی۔ تو اس طرح انہوں نے کافی طریقے سے کبھی گھر بلا کے مجھے بٹھایا، چائے پلائی، کھانا کھلایا، وہاں کوئی چیز اگر ذہن میں آئی تو مجھے سمجھا دی کہ بیٹا اس طرح نہیں اس طرح کرو، کبھی خود جو ہے وہ باہر آئے، مجھے بلایا، ساتھ چلتے رہے، واک کرتے رہے، اس میں مختلف انداز میں مجھے جو ہے وہ۔ صحیح۔ تو استاد محترم کی کوئی اس دوران کوئی خاص بات یا واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو کہ اس طرح کوئی آپ کے ساتھ پیش آئے ہوں، یا کوئی عمل ایسا استاد محترم کا؟ واقعات تو بہت سارے ہیں، اگر بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو جو منفرد ہو کافی سارا ٹائم لگ جائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آپ کی بات کرنے سے آ گیا ہے کہ اس وقت جامعہ رحمانیہ میں جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 800 کے قریب طلباء تھے، اور جامعہ کا حال ظاہر چھوٹا ہی تھا، تو وہاں ہر چیز کی مشکل آ رہی تھی، کھانا کھانے کے اندر، واش روم استعمال کرنے میں، سونے میں، ساری مشکلات۔ تو مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ جامعہ رحمانیہ کے قریب ایک جگہ ہے، آپ کو وہاں پہ شفٹ ہم کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہاں کرایہ پہ آپ مکان لے لیں، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، تو اس طرح وہاں ذرا آسانی کے ساتھ ہم پڑھ لیں گے، ایک واش روم کی دقت نہیں ہوگی، سونے کی دقت نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا جی میں کوئی بھی کام استاد محترم سے مشورہ کرنے کے بغیر میں نہیں کرتا۔ صحیح۔ تو استاد محترم نماز سے فارغ ہوئے، مجھے یاد نہیں کون سی نماز تھی، تو میں نے کہا استاد جی ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی کریں۔ میں نے کہا جی یہ میرا ذہن بن رہا ہے کہ میں یہاں سے پڑھنے کے بعد میں کرائے کے مکان پہ چلا جاؤں۔ استاد جی نے کہا اچھا آپ اس طرح کریں، میرے گھر آ جائیں۔ مجھے گھر بلا لیے بیٹھک میں، اور وہاں بٹھایا، اور ساتھ مجھے جو ہے وہ چائے دی، مٹھائی وغیرہ تھی وہ دی مجھے، اور مجھے پھر انہوں نے 2-2.5 گھنٹے سمجھایا، صحیح، اور اچھی طرح ذہن نشین کر دی یہ بات کہ مدرسے سے باہر رہائش رکھنا ان سے انتہائی نقصان دہ ہے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے۔ انہوں نے خوب اچھی طرح مجھے سمجھا دیا، مثالیں دے دے کے، تو یہ ان کا انداز تھا میرے ساتھ۔ صحیح۔ تو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے نانا جان کا جو ذہن تھا کہ ایک جو نواسا ہے وہ تقریر کرے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے،
جبکہ آپ نے جو میدان عملی طور پہ اختیار کیا وہ اس سے بالکل مختلف ہے. آپ نے تدریس کے لیے اپنا جو میدان منتخب کیا اور تدریس بھی پھر آپ نے کلیہ قرآن کی تدریس کو جو ہے وہ زیادہ تدریس کی ہے اس کلیہ میں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ آئے تو اس ذہن سے تھے اور پھر اس طرف بس اس کی وجہ بھی جو مجھے سمجھ آتی ہے نا وہ ہے قاری ابراہیم صاحب حافظہ اللہ کے ساتھ زیادہ بیٹھنا, ان کی باتیں سننا, ان کے ساتھ رہنا, تو جو ان کا طریقہ کار تھا وہی تقریباً میرا جب ہو گیا. صحیح تقریر وہ بھی نہیں کرتے, مجھے بھی نہیں کرنی آتی. صحیح تدریس کا میدان ان کا بھی خاص ہے, میرا بھی شروع ہو گیا. تو استاد جی کے ساتھ زیادہ لگاؤ کی وجہ سے یہ معاملہ. صحیح, یعنی کہ آپ نے استاد جی کی جانشینی اختیار کی ہے. بس کوشش تو کی ہے, اللہ قبول کرے, استاد جی کی طرح کا ہمیں بنا دے. صحیح. تو آپ کے خیال میں اب تک کے کتنے طلباء ہوں گے اندازے کے مطابق جنہوں نے آپ سے جو ہے وہ علم حاصل کیا؟ شمار کرنا تو اندازے کے اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو تقریباً اندازہ کیسے لگائیں, کیونکہ 1996 سے تقریباً ہر کلاس یہ کوئی نہ کوئی سبق میرا ہر کلاس میں آ ہی جاتا ہے. تو ہزاروں طلباء ظاہر اس دوران گئے ہیں. صحیح. تو دوران طالب علمی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض طلباء جو ہیں ان کو گھریلو مسائل ہوتے ہیں, بعض کے مالی مسائل ہوتے ہیں, کئی اور طرح کے ہوتے ہیں, اور بعض درمیان میں اسی وجہ سے ان مسائل کی وجہ سے چھوڑ بھی جاتے ہیں. تو آپ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی دوران آپ کو کوئی اس طرح کے مسائل درپیش تھے یا؟ جی مجھے مسائل درپیش تھے, کافی مسائل درپیش تھے, کیونکہ والد صاحب مرحوم جو ہے وہ اکیلے تھے. صحیح. اور ہم 10 بہن بھائی تھے, اور وہ بھی اسکول ٹیچر تھی, اتنی تنخواہ بھی اسکول ٹیچر کی نہیں ہوتی. تو مسائل تو تھے کافی. صحیح. تو اس حوالے سے مختلف میرے دوستوں نے بھی تعاون کیا میرے ساتھ, خصوصاً قاری صہیب صاحب حافظہ اللہ میرے کلاس فیلو ہیں, تو ان کا بھی تعامل رہا میرے ساتھ مالی. اسی طرح قاری ابراہیم صاحب کا بھی رہا, اور دیگر میرے دوست جو ہیں وہ کلاس فیلو قاری عبدالوحید صاحب خصوصاً جو آج کل ریاض بھی ہوتے ہیں, ان کا بھی تعامل رہا اس حوالے سے. تو کافی دوستوں نے الحمدللہ ساتھ دیا ہے. خصوصاً آخری سال میں مجھے کافی مشکل پیش آئی تھی 1996 کے اندر, کیونکہ والد محترم فوت ہو گئے. اچھا. میرا آخری سال تھا, تو ایک دفعہ تو میں کافی یعنی کہ ٹینشن کا شکار ہو گیا. گھر ظاہر بات ہے بہن بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے سارے, والد صاحب ہے نہیں, ایک مجھ سے بڑے بھائی ہیں, ان کے بعد میں ہی ہوں. تو میرا خیال یہ تھا کہ مجھے اور ان کو جو ہے اب کمائی کرنی چاہیے تاکہ بہن بھائیوں کو مشکل نہ ہو. تو میں تعلیم چھوڑنے کے چکر میں تھا کہ اب تعلیم مزید جاری رکھنا ممکن نہیں ہے میرے لیے, تو بہتر یہ ہے کہ میں چھوڑ کے کوئی بچوں کا روزگار کا سسٹم لگاؤں. تو ان دنوں قاری ابراہیم صاحب نے مجھے بلایا پھر گھر. میں مدرسے کی پڑھائی چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا, گھر نہیں گیا ویسے, لیکن کیونکہ چھٹی نہیں ملی تھی, لیکن میں چھوڑ کے جو ہے وہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے سارا دن روتا تھا. تو مجھے استاد محترم نے بلایا, انہوں نے مجھے کہا جی بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ میں کہا استاد جی یہ مسئلہ. تو انہوں نے پھر مجھے بڑی ذہن سازی بھی کی, سمجھایا بھی کہ اصل یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو جو ہے وہ اس کام کے اوپر ڈالا ہے, تو آپ اب اس کام کو چھوڑے نا. آپ کے نانا جان کی بھی آپ صدقہ جاریہ ہیں, والد صاحب کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں, تو آپ اس کام کو پکڑیں, اللہ اس کے اندر انشاءاللہ مدد کرے گا اور سارے معاملہ سیدھے ہو جائیں گے. باقی رہا مالی مشکلات کا مسئلہ, تو وہ آپ کے بھائی بھی ہیں ویسے بڑے, وہ کر رہے ہیں, تو مزید اگر ہو تو مجھے آپ بتائیں. تو قاری صاحب نے الحمدللہ کیا بھی. ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دوران تعلیم آپ کا کیا لائحہ عمل تھا؟ جیسے عام طلباء جو ہوتے ہیں وہ کلاس میں آتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں, یا مطالعہ جیسے ہوتا ہے, آپ کا بھی وہی طریقہ کار تھا یا آپ کوئی خاص وقت بھی نکالتے تھے اس کے علاوہ اپنے اضافی وقت میں سے پڑھنے کے لیے؟ پڑھائی کے اندر میرا تھوڑا سا ذہن جو ہے نا وہ کچھ عجیب طرح کا تھا. عجیب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا گیم شیم کرنے کا. اچھا. آوارہ گردی کرنے کا, گیم کرنے کا, مدرسے سے باہر نکلنے کا کوئی شوق نہیں تھا مجھے, نہ میں نکلتا رہا ہوں. میرا بس کام یہ تھا کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کی, کلاس روم سے نکلا, رہائش روم میں چلا گیا, بس ادھر ہی. صحیح. میرا یہی کام تھا. اس لیے شروع سے ہی میں نے نہ کرکٹ کھیلی ہے, نہ کوئی اور گیم کی ہے میں نے, اور نہ گیم کے ساتھ کوئی خاص تعلق اور لنک بھی نہیں ہے میرا. تو میں اس حوالے سے پڑھا, یعنی کہ سیدھا ذہن تھا میرا کہ پڑھائی کرنے آیا ہوں, پڑھائی کرنی ہے بس. بڑی مشہور میرے بارے میں مثال دی جاتی ہے کہ میں تقریباً شاد باغ سے جامعہ رحمانیہ ہر جمعرات کو گھر جانا, ہفتے کو واپس آنا,
یہ تقریباً جو ہے وہ 1990 سے لے کر یہ 2018 تک تقریباً یہ روٹین رہی ہے. تو اتنے سالوں میں بھی مجھے اپنے مخصوص سٹاپ کے علاوہ نہیں پتہ کون سا سٹاپ ہے. یعنی کہ جو رستے کے آپ کے سٹاپ ہیں بس ان کا پتہ ہے, باقی نہیں پتہ. حالانکہ ایک کراسنگ اپنا چیرنگ کراس سٹاپ ہے جہاں سے میں گزرتا ہوں. چیرنگ کراس سٹاپ کے ساتھ 10 قدم پہ چڑیا گھر ہے. صحیح. میں وہاں کبھی نہیں گیا. یعنی کہ آپ پوری زندگی میں ابھی تک وہاں نہیں صرف ایک چکر لگایا میں نے, اور وہ بھی میرے عزیز کو شاید سے کراچی سے, تو انہوں نے سیر کرنی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ تو لاہور کے رہنے والے ہیں تو آپ کو سارا پتہ ہوگا, تو ہمیں چڑیا گھر کے سیر کروا دیں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا. صحیح. وہ بڑے حیران ہوئے, آپ کو نہیں پتہ؟ میں نے کہا میں کبھی گیا ہی نہیں. تو ان کے ساتھ مجھے جانا پڑا. وہی میرا شاید پہلا تو تھا لیکن شاید آخری بھی ہو چڑیا گھر کا چکر, وغیرہ میں کبھی نہیں گیا. اس طرح کا میرا ذہن ہے. صحیح. تو آپ نے جب تدریس جو ہے وہ شروع کی, تو جب تدریس شروع کی تو ایک استاذ کی طرف سے, اگر آپ استاذ کے سامنے بیٹھ کے تدریس کر رہے ہیں تو خاص نصیحتیں بھی ہوتی ہیں اپنے شاگرد کے لیے. تو آپ کو استاد محترم کی طرف سے کوئی نصیحت کی گئی, کوئی بتایا گیا ہو کہ اس طرح نہیں اس طرح کریں, کوئی اس طرح کی باتیں؟ تو جی وہ کرتے رہے, وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. مثلاً قاری صاحب نے بعض دفعہ دیکھا نا, پاس بیٹھے پڑھا رہے تھے, ان کو علم ہوا کہ قاری فیاض جو ہے وہ سبق میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیتا ہے, 5-6 منٹ زیادہ. صحیح. تو انہوں نے مجھے اشارے کی نائے سے بتانا شروع کر دیا کہ میں الحمدللہ آج تک کبھی اپنا اوور ٹائم نہیں لیتا. کلاس ختم ہو جائے, ٹائم ختم ہو جائے, بس ختم. تو یہی طریقہ بہتر ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی بھی طریقہ بہتر ہے. تو آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا, ہمیں پتہ ہے. اور مزید میں نے اپنے اساتذہ کو پھر دیکھنا شروع کیا. حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بڑے سخت آدمی تھے. حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے اور بعض دفعہ درمیان میں حدیث ہوتی تو بیل کی آواز آئی ہے, فوراً کتاب بند کی چلے گا. اس زمانے میں بیل کی آواز آتی تھی نا, وہ کہ پیریڈ ختم ہو گیا جی آپ کا. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک استاد حدیث پڑھا رہا ہے تو حدیث مکمل کرنی چاہیے, آپ اس کے پیچھے کیا, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ کیا حکمت تھی کہ وہ بالکل وقت پہ جو ہے وہ اگر 2-4 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو میرے خیال میں وہ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت پیچھے یہ تھی کہ وہ ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے. صحیح. ڈسپلن. آپ ڈسپلن نظام کے اندر چلیں, ٹائم کے پابند رہیں, آپ اس کی پابندی کریں. تو اب ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹائم دیکھ لیتے ہیں, اگر ٹائم تھوڑا ہو تو ہم حدیث شروع نہیں کرتے, اس سے پہلے ختم کر دیتے. صحیح. 2-3 منٹ ذرا تھوڑا بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں. بچوں سے کوئی سوال, ہم پہ کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں, اس کا جواب ہو جاتا ہے. جواب کا مسئلہ ہی نہیں, درمیان میں چھوڑ بھی تو خیر ہوتی ہے. تو ہم اس طرح کرتے ہیں. میں اکثر جو ہے وہ قرات کا اجرا سنتا ہوں تو میرا ٹائم پہ نظر فوکس ہوتا ہے. اگر مجھے اندازہ ہو کہ یہ والی آیت جو ہے نا وہ اتنے ٹائم مکمل نہیں ہوگی تو میں آیت سٹارٹ نہیں کرتا. میں کہتا نہیں بھی اس کو بند کر دیں, کل آیت شروع کریں گے, اس کے متعلقہ مطلب اصول و فروش کے متعلقہ کوئی سوال ہے تو آپ وہ کر لیں. صحیح. تو یہ ساری باتیں ظاہر سادہ سے میں نے سیکھی. حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب, اس طرح قاری ابراہیم صاحب خصوصاً. آپ نے ابتدائی طور پہ جب تدریس شروع کی تو آپ کون کون سی کتابیں جو ہے وہ پڑھا رہے تھے؟ جب میں نے شروع کیا تھا نا 1997 سے 2 سال پہلے پڑھائی کے دوران, تو اس وقت تو میرے پاس بالکل ابتدائی کتابیں تھیں. اسہل التجوید میں نے پڑھائی ہے شروع میں. اسی طرح ایک کتاب اور تھی, مجھے اب اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا. اس طرح 2-3 پیریڈ میں پڑھتا رہا ہوں اور 2-3 پڑھاتا رہا ہوں. اور جب باقاعدہ میں نے تدریس شروع کر دی ہے پڑھانی 1997 کے آغاز میں, تو اس وقت بھی میرے پاس ابتدائی اسباق تھے کلیہ شریعہ کے, مطلب ترجمہ, حدیث, گرامر. البتہ کلیہ قرآن کے جو اسباق ہیں میرے پاس وہ بڑے بھی تھے. جیسے آپ کو پتہ یہ ختم قرآن کا مسئلہ 5ویں کلاس میں ہوتا ہے, وہ بھی تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ مثلاً یہ جو ہے حجیت کا مسئلہ اور علم الفواصل کا مسائل, یہ ساری کتابیں میں نے 12 دفعہ پڑھائی ہیں. صحیح. تو آپ جب تدریس کر رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ, تو انسان کو کبھی نہ کبھی خیال آ جاتا ہے, شیطان جو ہے وہ ذہن میں یہ ڈال دیتا ہے بات کہ جو میرے ساتھ جو لوگ تھے, بھائی تھے یا دوسرے کزن احباب تھے رشتہ داروں میں, تو وہ
دوسری دنیا کی طرف گئے تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ اتنی جو ہے وہ ترقی کر لی، اور آپ اس طرف لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اثاثہ یہی طلباء ہیں یا جو آپ تدریس کر رہے ہیں، تو ذہن میں خیال آتا ہے جی اس طرف جائیں اور کچھ اس طرح کا کریں؟ کبھی اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے دوران تدریس؟ نہیں، کبھی نہیں آئی جی. ہمیں اللہ کے سارا صورتحال کا علم ہے. مجھے میرے اپنے بھائی جو ہیں وہ الحمدللہ کافی مالی اعتبار سے اسٹرانگ ہیں. صحیح. لیکن اس لیے سوچ نہیں آئی کہ اساتذہ نے پیچھے ذہن سازی کی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا مکمل قرآن پاک کا ترجمہ میں نے غالباً کو 7-8 دفعہ پڑھا چکا ہوں. تو میرا خیال ہے قرآن کا ترجمہ پڑھانے کے بعد بھی انسان اگر کہے جی میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ میں اس سے بہتر تھا کاروبار کر لیتا، تو اس نے ترجمہ پڑھایا ہی نہیں. صحیح. اگر آپ بطور استاذ اپنے شاگردوں کو یا آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کو اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایک موٹیویشن ہے، یہ بات ہے جس کے ذریعے سے وہ کو سمجھ آ جائے کہ یہ راستہ بہتر ہے؟ سب سے اصل موٹیویشن یہ ہے کہ میں جب جامعہ سے فارغ ہوا تھا نا، تو میرے ماموں جان فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے تھے وہ. تو انہوں نے مجھے کہا، بلکہ میری والدہ کو اپنی بہن کو بھی یہ بات کہی کہ جی میرے تعلقات کافی ہیں، میں یہ کسٹم والے شعبے کے افسر تھے بڑے، تو مجھے میرا ہاتھ یعنی کہ تعلقات ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ فیاض کو جو ہے نا وہ آرمی میں خطیب لگوا دیتے ہیں. تو میری والدہ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. میں جمعرات کو گھر گیا، مجھے والدہ نے کہا جی کورس مکمل ہو گیا. میں کہا جی ہو گیا، آگے کیا سین ہے؟ میری قاری صاحب نے مجھے کہا ہے کہ یہاں آ کے آپ پڑھائیں، تو میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا. وہ کہنے لگی نہیں تیرے ماموں آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح آرمی میں خطیب لگ جاؤ، تو مستقل نوکری ہے، سرکاری نوکری ہے، چلو پینشن وغیرہ بھی چلتی رہے گی، بعد میں آسانی ہے اس کے اندر. میں نے کہا امی جان نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا. میں نے جو کام شروع کیا تھا نا، والد صاحب شروع کروا کے گئے، فوت ہو گئے، اب ان کے نشے میں نے وہی کام پکڑنا اور کوئی کام نہیں، تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے. پھر ماموں جان میرے گھر بھی آئے، انہوں نے آگے مجھے کہا جی کہ آپ میری بات کو مانیں اور یہ لائن نہ پکڑیں مولویوں والی، آرمی میں آ جائیں. ہے تو لائن وہی ہے لیکن چلو سرکاری نوکری ہے. میں نے کہا ماموں جان فائدہ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ کہتے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو 2 ملازم جو ہیں نا وہ مستقل مل جائیں گے خدمت کے لیے. میں نے کہا صرف 2؟ وہ بڑے ہن سے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں جو ہے وہ 400 ملازم ملے ہوئے ہیں، 400-500 طلباء سارے میرے ملازم ہیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں. خدمت اور وہ وقت کے پابند ہوں گے آرمی میں، یہ تو 24 گھنٹے کے لیے میرے ملازم ہیں، مطلب کام لے سکتا ہوں میں ان سے. ملازم تو خیر نہیں ہوتے، وہ طلباء ہوتے ہیں. میں نے کہا دوسرا فائدہ، کہتے ہیں جی پینشن یہاں لگ جاتی ہے سرکار کے اندر. میں نے کہا پینشن لگے گی مرنے تک. میری پینشن الحمدللہ قیامت تک لگی ہوئی ہے. ایک بھی طالب علم میں نے تیار کر دیا نا تو وہ قیامت تک میری پینشن لگ گئی. وہ پڑھاتا رہے گا آگے سے آگے سے آگے سے آگے، میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. صحیح. کہتے اچھا. میں نے کہا تیسرا فائدہ بتائیں؟ کہتے ہیں یہ مستقل ہے، کوئی چھٹی آپ کی نہیں کروا سکتا. میں نے کہا زندگی مستقل نہیں ہے، کوئی اعتبار ہے زندگی کا؟ ممکن ہے میں کل نہیں مر جاؤں، مہینے بعد مر جاؤں، سال بعد مر جاؤں. اگر زندگی کا اعتبار کوئی نہیں ہے تو نوکری مستقل کیا کرنی ہے میں نے؟ تو ان باتوں سے میرا شروع سے ذہن یہ اللہ پاک نے اساتذہ کی واسطے سے بنا دیا تھا یہ والا. صحیح ماشاءاللہ. آپ کو کبھی یہ احساس ہوا ہو کہ جی انسان کے اندر زندگی کے اندر بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں، کبھی کبھی انسان کو کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام پہ مجھے لگایا ہے، اس طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے دلی طور پہ انسان کو. تو اس طرح کبھی کوئی واقعہ اس طرح کا ہوا ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی اور اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہو اس بات پہ؟ خصوصاً میرے ذہن میں ایک دفعہ ضرور آیا تھا. میں جو ہے نا وہ پچھلے تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے. میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا، بلکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے ساتھ. میں چھت سے گرا نیچے کسی وجہ سے، تو میرے کمر پہ چوٹ آ گئی، شدید ترین چوٹ. ریڑھ کی ہڈی بھی متاثر ہے، میری مورے شورے متاثر ہیں سارے. تو میں چارپائی پہ پڑ گیا. تقریباً جو ہے وہ 3 ہفتے مہینہ میں چارپائی پہ رہا تھا. مجھے ان دنوں بڑی خوشی ہوئی تھی. مجھے
مختلف طلباء کے دوستوں کے فون آتے تھے، جی قاری صاحب استاد محترم کیا حال ہے؟ میں کہا شکر اللہ کا۔ استاد جی میں اس وقت فلاں جگہ کلاس پڑھا رہا ہوں، میرے پاس 30-40 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کو خاموش کروا کے سب سے دعا کروائی آپ کے لیے۔ ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہے اصل فائدہ۔ اور اس کے علاوہ جہاں بھی طلباء مجھے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں جی ہم آپ سے فلاں زمانے میں پڑھتے رہے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ یہ لائن میں نے جو پکڑی ہے بالکل صحیح لائن ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے اتنا عرصہ ماشاءاللہ پڑھایا ہے، تو اسی دوران مختلف طلباء ہوتے ہیں، مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں، مختلف ان کے جو ہے وہ رویے ہوتے ہیں، کوئی باادب ہوتے ہیں، کوئی بے ادب ہوتے ہیں، کسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بطور استاذ کوئی ایسا کوئی واقعہ طلباء کے ساتھ آپ کا پیش آیا ہو، آپ کو یاد ہو؟ میں اصل میں سن 2000 سے لے کر 2008 تک استاد محترم کے حکم کے مطابق میں شعبہ حفظ کے دفتر میں کام کرتا رہا ہوں، انتظامی مطلب، اور ساتھ تدریس بھی تھی۔ تو جب بندہ انتظام میں آ جاتا ہے نا پھر وہ اس طرح کے معاملات ہو ہی جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ اس دوران بعض واقعات ضرور ہوئے ہیں۔ شعبہ حفظ کا کوئی طالب علم مطلب بڑی عمر کا ہو تو میں اپنے نظم کے مطابق اس کو کوئی سزا دینی چاہوں تو وہ آگے سے بدتمیزی اور گالی گلوچ بھی اور سارا کچھ چلتا ہے، وہ تو لیکن زیادہ نہیں تھا الحمدللہ، تھوڑا بہت ہی ہوا ہے، اگر تو کور ہو گیا ہے، اگر کور نہیں ہوا تو میں نے استاد محترم قاری ابراہیم صاحب کو بتایا ہے تو انہوں نے جب اس کو معاملہ کور کر لیا۔ اس طرح کے معاملات اس دوران ہوتے رہے، اس کے بعد تو کبھی نہیں ہوئے۔ نہیں، بعض دفعہ شاگرد اچھے بھی ہوتے ہیں، کوئی اچھا کوئی معاملہ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے کہ انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ جی یہ میرے شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ وہ تو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جہاں کہیں جاتے ہیں بعض دفعہ امتحان لینے کی غرض سے یا ملاقات کی غرض سے کسی شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، اور وہاں شاگردوں کو دیکھ کے صحیح۔ تو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ استاد محترم کے مشن پر چل رہے ہیں اور مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اس مشن کو کہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے؟ جب آپ نے شروع کیا تھا تب کیا صورتحال تھی اور اب کیا صورتحال اس اعتبار سے؟ شروع میں تو ظاہر بات ہے بڑی مشکلات تھیں۔ صحیح۔ 1990 میں استاد محترم تشریف لائے، اور وہ جو 3-4 مہینے رمضان کے مہینے میں تھے، باقی وہ بھی رمضان کا مہینہ شامل کر کے وہ تو اپنی سیٹنگ وغیرہ کراتے رہے مدنی صاحب کے ساتھ، میٹنگز اور سارے نصاب کی سیٹنگ۔ اور یہ 1991 کے اندر شروع سال میں باقاعدہ کلیہ قرآن جو ہے اس کا اعلان ہو گیا، اور سب سے پہلی کلاس بھی ہماری کلاس تھی۔ قاری صہیب صاحب حافظہ اللہ، اور اسی طرح قاری سلمان صاحب حافظہ اللہ، اور اسی طرح دیگر ساتھی جو تھے اس زمانے میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے۔ بعد میں تو خیر تقریباً بہرحال کوئی 92-93 شاید یہ 2 سال جو ہے شیخ توصیف الرحمان شاہ راشدی صاحب بھی ہمارے ساتھ پڑھتے رہے، جو بڑے معروف ماشاءاللہ مبلغ ہیں، ریاض میں ہوتے ہیں آج کل۔ اسی طرح شیخ اجمل بھٹی صاحب حافظہ اللہ جو ہے وہ پیغام ٹی وی میں ہوتے ہیں، میں ان کا بھی کلاس فیلو ہوں، بڑے ہیں وہ۔ لیکن میں صرف کلیہ قرآن کی بات کر رہا تھا کہ سال 91 جب شروع ہوا ہے نا تو کلیہ قرآن میں قرات کا شعبہ ظاہر غالب ہوتا ہے، تو 91 کے اندر اور 92 کے اندر ہم نے تجوید پڑھی ہے۔ جب 93 میں قرات کا آغاز ہوا ہے نا تو پھر مشکلات بھی سامنے آئی ہیں کافی، طلباء کی طرف سے کلیہ شریعہ کا طلباء خاص طور پر انہوں نے کافی عجیب سمجھا، اساتذہ نے بڑا عجیب سمجھا یہ قاری کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کافی ٹریجڈی بھی ہوتے رہی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے رہے ہیں، سارے مسائل چلتے رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو الحمدللہ پھر 3-4-5 سالوں میں آہستہ آہستہ جھگڑے ختم ہو گئے، معاملہ صاف ہو گیا۔ تو اس وقت بالکل سٹارٹ تھا کلیہ قرآن کا۔ صحیح۔ اور استاد محترم قاری ابراہیم صاحب کی نصیحت اور ان کی رہنمائی کے مطابق ہم نے محنت بھی کافی کی ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ قاری صہیب صاحب ہمارے امیر ہوتے تھے، میں ان کے ساتھ تھا، تو مختلف جگہ جا کے پروگرام کرنے کلیہ قرآن کے تعارف کے لیے، تو ہم جاتے وہاں پہ اور رات ساری پروگرام کرتے تھے۔ استاد محترم اپنا قاری صہیب صاحب تقریر کرتے تھے، میں تلاوت کرتا تھا، اور بھی ساتھی تلاوت تقریر کرتے تھے۔ تو صبح کی نماز کے ٹائم واپس آتے ہیں اور صبح کی نماز پڑھ کے ہم کلاس میں بیٹھ جاتے تھے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں جو استاد محترم کی طرف سے کہ آپ نے جا کے آرام کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، نہیں، کلاس بھی پڑھنی ہے، پروگرام بھی کرنا ہے۔ تو ہم نے کافی سارے پروگرام اس طرح کیے ہیں۔ یہ تو تھا بیرونی ہماری محنت، تقریباً استاد محترم کی رہنمائی کے مطابق
ہم پورے پنجاب کے اندر گئے ہیں، ہر شہر ہم نے ان کے اس حوالے سے وزٹ کیا ہے، فیصل آباد، قصور، ملتان، اکاڑا، یہ سارے ہم گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک نے رونق بھی لگائی، طلباء مزید آنے شروع ہو گئے کثیر تعداد کے اندر، اور پھر وہ جو ہوتا ہے وہ حاسدین کا ٹولہ وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور پھر مختلف طرح سے ہمیں جو ہے وہ ہٹ کیا گیا، کبھی نقلیں اتار کر، کبھی قرات کو شوشہ کہہ کے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو استاد محترم نے بار بار ہمیں سمجھایا کہ غصہ نہیں کرنا، اس کو دلائل کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ رد کرنا ہے۔ تو استاد محترم کے رہنمائی میں ہم چلتے رہیں، بزم ادب کرتے رہیں ہفتے وار، تاکہ اس سے بھی چلو تھوڑی بہت پبلسٹی ہوگی قرات کی، پروگرام کیے، پھر رسالے بھی نکالے رشد کے نام سے قاری صاحب نے۔ تو اس طرح کر کے پھر آج تو الحمدللہ کلیہ قرآن بہت ترقی کر گیا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اب تو جس ادارے میں جاؤ وہاں کلیہ قرآن چل رہا ہوتا ہے اور ہزاروں طلباء وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم اکیلے تھے۔ یعنی کہ اب آپ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو چکا ہے پوری طرح اور ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہو چکا نہیں ہے، ہو رہا ہے ابھی تو، اچھا ابھی چل ہو رہا رہا ہے ہے۔ اس کی طرف، انشاءاللہ چلتا رہے گا کام آہستہ آہستہ، اور مزید ترقیاں اس کے اندر جو ہیں وہ آتی رہیں گی۔ صحیح۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے بیت العتیق جامعہ لاہور اسلامیہ کا جو حصہ وہاں پر 2009 میں، آپ کو شاید یاد ہوگا، 2009 میں رحمانیہ کا کلیہ قرآن کا شعبہ وہاں گیا ہے، بلکہ پہلی 4 کلاسیں وہاں پہ گئی ہیں 2009 میں، اور شاید 6 مہینے یا سال پہلے شعبہ حفظ وہاں چلا گیا تھا۔ صحیح۔ تو 6 مہینے یا سال کے بعد کلیہ قرآن وہاں گیا ہے، 4 کلاسیں وہاں گئی ہیں، تو ان کے ساتھ میں بھی شفٹ ہو گیا وہاں پہ۔ تو 2009 سے لے کر 2018 تک میں وہاں رہا ہوں۔ صحیح۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جتنے بھی کلیۃ القرآن کے ادارے ہیں وہاں پر آپ کے شاگرد کہیں نہ کہیں موجود ہیں ماشاءاللہ؟ تقریباً جاتا ہوں تو ملاقات ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اب آپ کہاں پر تدریسی فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں؟ میں اس وقت موچی دروازہ کے قریب ہے چیمبرلین روڈ، وہاں پر جامع مسجد طیبہ کے اندر، جو کہ پرانا جماعت الدعوہ کا دفتر بھی تھا قادسیہ بننے سے پہلے کی بات۔ صحیح۔ تو اب تو وہ قادسیہ بننے کے بعد تقریباً اجاڑ ہی تھا، مسجد تو خیر تھی لیکن مدرسہ اجاڑ تھا۔ تو قاری عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ وہاں تھے، تو انہوں نے پھر شعبہ حفظ کی کلاس سے اس کو آباد کرنے کی کوشش کی، پھر ایک کلاس سے دوسری کلاس ہوئی، پھر تیسری کلاس ہو گئی، پھر 4 ہو گئیں، پھر 5 ہو گئیں، اور پھر انہی طلباء سے جو وہاں سے فارغ ہوئے تھے ان کو تجوید کا پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ 2008 کی بات ہے۔ اچھا۔ پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے پھر وہی طلباء جو تجوید کے فارغ تھے ان کو کلیہ قرآن کا پڑھانا شروع کر دیا۔ اب تو الحمدللہ وہاں اچھی خاصی رونق ہے۔ کلیہ قرآن جو ہے وہ وہاں تقریباً 6 سال کی کلاس جو ہے وہ چل رہی ہے، ان کا اگلا سال جو ہے وہ آخری ہوگا، مطلب 7 سال کا کورس ہے۔ تو کلیہ قرآن کے اندر جو ہے وہ تقریباً 100 کے قریب طلباء پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ صحیح۔ اس کے علاوہ شعبہ تجوید ہے، شعبہ تجوید کے اندر بھی انہوں نے 2 حصے کر دی ہیں اب تو، ایک ہے شعبہ تجوید منزل پکی والے، اور دوسرا اعدادی یا اتقان کہہ لیں منزل کچی والے جو ہیں۔ تو منزل پکی والے اس وقت طلباء 146 ہیں شعبہ تجوید کے اندر، اور منزل کچی والے جو ہیں وہ تقریباً 50 کے قریب یہ لوگ ہیں۔ تو دونوں کو ملائیں تو 200 شعبہ تجوید کا ہو گیا، اور شعبہ حفظ کی اس وقت وہاں پر غالباً 6 کلاسیں چل رہی ہیں۔ تو شعبہ حفظ کی خالی تعداد جو ہے وہ 300 سے زیادہ ہی ہے، 350 کے قریب ہے تعداد۔ تو الحمدللہ اب تو اللہ پاک نے بڑی رونق لگا دی وہاں پہ۔ یعنی وہاں پر بھی کلیۃ القرآن جو ہے وہ اب مکمل طریقے سے کلیۃ القرآن رواں بھرپور ہو وہاں چکا پہ ہے۔ چل رہا ہے الحمدللہ۔ صحیح ماشاءاللہ۔ 100 کے قریب طلباء کلیہ قرآن کے ہیں۔ صحیح۔ تو آخری میں آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ بطور استاذ، کیونکہ آپ نے اتنا عرصہ اس میدان میں گزارا ہے، اگر کوئی طالب علم وہ چاہتا ہے کہ وہ مستقبل میں ایک استاذ بنے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ استاذ بن سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شعبہ بندے نے اختیار کرنا ہو نا فراغت کے بعد، تو اس کے لیے خلوص چاہیے۔ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، پہلی بات تو یہ۔
دوسری بات یہ ہے کہ وہ شروع دن سے ہی اپنے کام کے اندر سیریس ہو، یعنی کہ شغل میلہ لگانے والا نہ ہو، سیریس ہو، محنت کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہیں اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے مثلا نمازوں کے اندر ہے، قرآن کی تلاوت کے اندر ہے، اس میں زیادہ محنت کرے، توجہ کرے، اور اساتذہ کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ جوڑ کے رکھے، کلاس کے اندر بھی اور کلاس کے علاوہ بھی۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ شروع دن سے اپنی وہ حفاظت کرے۔ حفاظت کا مطلب اس نے کوئی بھی قدم اٹھانا ہو تو اساتذہ کے مشورے سے وہ قدم اٹھائے، جیسے میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے، تو اس طرح کوئی بھی قدم اساتذہ سے پوچھ کے اٹھائے گا تو انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ یہ ماضی یعنی کہ جو پڑھائی کا دورانیہ ہے یہ محفوظ ہوگا، تو اس کے محفوظ ہونے سے پھر مستقبل اللہ پاک محفوظ کر دیں گے اس کا، تو انشاءاللہ اس کے لیے تدریس کے میدان میں آنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے اصل میں ایک بندہ جگہ پر 7-8 سال وہاں پڑھتا رہا ہوں، تو اس دوران اس کی ساری کمیاں کوتاہیاں یہ وہ ساری سامنے ہوتی ہیں انتظامیہ کے، طلباء کے، تو اگر وہ وہاں پڑھانے بیٹھ جائیں، اساتذہ اور انتظامیہ اس کو تبھی سلیکٹ کریں گے جب اس کا پچھلا دورانیہ جو ہے وہ صاف ہوگا، کلیئر کٹ ہوگا، تو اس لیے اس کو صاف کرے اپنے، اور تعلیم کے اندر خلوص اور نیت کو خالص کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانی کر دے گا۔ اچھا استاد محترم، ہم نے بھی آپ سے چونکہ پڑھا ہے تو آپ کا جو ایک تدریس کا انداز ہوتا ہے وہ نہایت سہل اور بالکل یعنی کہ آپ کے پیریڈ کا جیسے ایک پتہ بھی نہیں چلتا، میں ابھی تک یاد ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی تدریس کو آسان کیسے بناتے ہیں؟ اصل میں میری کوشش کے اندر یہ 2 چیزیں میں آپ کو خصوصاً یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اختیار کی ہوئی ہے شروع دن سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب جو کتاب میں پڑھا رہا ہوں نا، کوئی بھی ہے، مثلاً آپ لے لیجیے اصل و تجوید ہے، تو میں اسی کتاب کو میں حل کروں گا، خود نہیں طلباء کے سامنے اس کو حل کروں گا۔ ہمارے اکثر مدرسین کیا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں اور اپنا جمیع جو ہے وہ نالج وہاں پھینک دیتے ہیں، اس سے پھر طلباء کو کتابیں سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ بندہ پڑھائے اصل و تجوید، سامنے وہ پڑھی ہو اور بندہ حوالے دے رہا ہو قول السدید کے اور مقدمہ جزریہ کے اور فائدہ مکیہ کے، ان کی جانب بنا یہ کیا چیز ہے بھائی؟ ان کو پہلے یہ حل کراؤ تاکہ ان کو یہ سمجھ آئے گی تو وہ باقی چیزیں اس کے بعد سمجھیں گے وہ، اب ان کو پتہ ہی نہیں بیس کیا ہے، کیا سمجھ آئے گی۔ ایک تو میرا یہ بڑا فوکس ہوتا ہے کہ میں کتاب کو حل کرواتا ہوں، صحیح، جب کتاب کی طرف حل ہو گئی ہے اس کے بعد آپ اس کو جو مرضی پڑھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مسلسل نہیں پڑھاتا بچوں کو، میں سمجھتا ہوں بچوں کی نفسیات اب تو کافی پرانا تعلق ہو گیا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بچے تھوڑا سا نا وہ بور ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو میں جان بوجھ کر کبھی عمران خان نے حکومت کی بات کر دی، کبھی کسی کا ویسے ہی کسی کو بات کر کے تھوڑا سا اس کو متنبع کر دیا، کان کھڑے ہو گئے، طلباء کی توجہ یکسو ہو جاتی ہے، تو اس طرح کرنا چاہیے۔ مسلسل آپ پڑھائیں گے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تو کوئی بچہ سو جائے گا، کسی کی توجہ منتشر ہو جائے گی تو پھر وہ سبق نہیں ہوگا ایسے۔ صحیح، تو 2 چیزیں اہم ہیں، ایک تو جو چیز آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے خصوصاً ابتدائی طلباء کو، بڑوں کو نہیں، ان کو ٹھیک ہے، ان کو کوئی ابتدا کا پتہ ہوتا ہے، ان کو آپ تفصیل شرح دیں، خود ابتدائی بچوں کو آپ وہی کتاب حل کروائیں جو سامنے پڑھی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب پڑھائیں تو مسلسل نہ پڑھائیں بلکہ طلباء کے حالات سے بھی واقف رہیں، ہر ایک کو پڑھتے رہیں کہ اس کی توجہ کدھر ہے، اس کی توجہ کدھر ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، توجہ ہے نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو مبذول کرانے کی کوشش کریں کسی نہ کسی حوالے سے۔ یہ 2 اہم چیزیں۔ صحیح۔ اسی سلسلہ میں مجھے ایک بات یاد ہے آپ کی کہ آپ جو ہے وہ جب اجرا پڑھایا کرتے تھے تو آپ مقابلہ کروا دیا کرتے تھے 2 گروپوں کے درمیان، اور ایک بڑا دلچسپ ماحول بنتا تھا اور بڑے شوق سے ہم پڑھا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا استاد محترم، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آپ کے سامنے ایک استاذ کی زندگی رکھی کہ ایک استاذ کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ اپنی تعلیم کو کیسے مکمل کرتا ہے، اس کے اندر اس کو جو مشکلات آتی ہیں ان کو بھی فیس کرتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم استاذ بننا چاہتا ہے تو یقیناً اسے مشکلات بھی آئیں گی، ان کا بھی سامنا کرنا ہوگا صبر و تحمل کے ساتھ، اور اپنا جو کردار ہے اس کو بھی پاکیزہ رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد شاگردوں کے ساتھ اور جو ہے وہ اپنے طلباء کے ساتھ ایک خاص تعلق، ان کا مربی بن کے خلوص نیت کے ساتھ یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہایت ہی
مشکل کام ہے اور بڑا کام ہے، کیونکہ اس سے شخصیات تعمیر ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، آج کے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔